اسی طریقے سے یہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ حضرت میرا سوال یہ ہے کہ باسط، عبد المعز، زنیرہ اور اسی طریقے سے انابیہ نام رکھنا جو ہے یہ کیسا ہے، اور ان کے معنی جو ہیں وہ ٹھیک ہیں کہ نہیں ہیں؟ دیکھیں، آپ نے 4 نام پوچھے ہیں، تو ان میں سے 2 جو ہے وہ بچوں کے ہیں اور 2 بچیوں کے نام ہیں۔ تو اس بات کو سمجھ لیں، نمبر 1 کہ یہ نام رکھنا کیسا ہے، نمبر 2 کہ ان کا صحیح تلفظ کیا ہے، اور نمبر 3 جو ہے ان کے معنی کیا بنتے ہیں۔ تو نمبر 1 آپ نے پوچھا ہے کہ باسط نام رکھنا جو ہے یہ کیسا ہے۔ یہ بات سمجھ لیں، باسط، الباسط جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، اور اس کا معنی ہے فراخی دینے والا۔ تو یہ فراخی دینے والا، یہ اس کا معنی ہے الباسط کا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ اس وجہ سے آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ صرف باسط نام رکھنے کے بجائے آپ عبد الباسط نام رکھیں۔ تو عبد الباسط، فراخی دینے والے کا بندہ، تو اس وجہ سے اس کا معنی بھی ٹھیک ہو جائے گا، اور اسی طریقے سے آپ کے لیے یہ نام رکھنا بھی جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ باقی اگر کوئی شخص جو ہے وہ عبد الباسط کے بجائے صرف باسط نام رکھ لیتا ہے، یا کسی کو باسط کے نام کے ساتھ پکارا جاتا ہے، تو یہ بھی جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ عبد الباسط نام رکھا جائے، اور عبد الباسط نام کے ساتھ ہی اس کو پکارا بھی جائے۔ دوسرا آپ نے نام پوچھا ہے کہ عبد المعز۔ عبد المعز یہ نام رکھنا جو ہے یہ بالکل جائز ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے۔ تو اس کا معنی ہوگا کہ عزت دینے والے، یعنی اللہ تعالیٰ کا بندہ۔ تو عزت دینے والے کا بندہ، عزت دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو اس وجہ سے عزت دینے والی ذات کا بندہ، تو اس صورت میں یہ نام ٹھیک بھی ہے، اور اسی طریقے سے یہ نام رکھنا جو ہے یہ جائز بھی ہے۔ یہ 2 بچوں کے نام تھے۔ تیسرا نام آپ نے پوچھا ہے کہ تیسرا نام وہ ہے زنیرہ۔ تو آپ اس بات کو سمجھ لیں، یہ اصل میں ہمارے یہاں ایک مشہور ہو چکا ہے کہ نام زنیرہ ہے۔ ایک صحابیہ گزری ہیں، صحابی تھی، تو صحابیہ تھی تو وہ گزری ہیں، ان کا نام جو ہے وہ زنیرہ ہے۔ حقیقت میں یہ بات سمجھ لیں ایسا نہیں ہے، بلکہ زنیرہ اگر آپ لسان العرب ایک لغت کی کتاب ہے اس کو دیکھیں، تو اس کے اندر زنیرہ کا جو معنی لکھا گیا ہے وہ ہے چھوٹے چھوٹے پتھر۔ تو لہٰذا یہ زنیرہ نام رکھنا جو ہے یہ جائز نہیں ہے۔ اصل جو نام ہے وہ زنیرہ نہیں ہے، بلکہ ذنیرہ ہے، زا کے کسرہ کے ساتھ اور نون کی تشدید کے ساتھ، اور آخر میں جو ہے وہ گول ہا ہے، ذنیرہ۔ تو اس صورت میں اس کا معنی ہوگا غور اور فکر سے دیکھنے والی عورت۔ تو اگر آپ ذنیرہ نام رکھنا چاہیں تو یہ نام رکھنا جو ہے یہ ٹھیک ہے، اور اس کا معنی بھی جو ہے وہ ٹھیک آ رہا ہے۔ یہ ایک صحابیہ خاتون بھی تھی، مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن 7 غلاموں کو، یا ان میں سے بیچ میں باندیاں بھی تھی، ان کو آزاد کیا تھا، تو ان میں سے ایک جو ہے وہ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تھی۔ تو اب جس وقت ان کو آزاد کیا تو اس کے بعد جو ہے وہ ایک وقت آیا کہ ان کی بینائی چلی گئی۔ تو جب بینائی گئی تو قریش والے وہ کہنے لگے اور ان کو طعنہ دینے لگے، اور کہنے لگے دیکھو نا، ہمارا جو لات اور عزا ان کے الہ تھے، لات اور عزا ہے نا، وہ انہوں نے ایسا کیا ہے کہ زنیرہ کی جو ہے وہ بینائی ختم کر دی ہے۔ اور یہ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی، فرماتی کہ یہ بیت اللہ کی قسم، لات و عزا نہ اپنا کوئی فائدہ نہیں کر سکتے، اپنے اوپر سے کوئی مصیبت نہیں ٹال سکتے، تو وہ تو لاچار ہیں، ٹھیک ہے، وہ میری کیا بینائی لے کے جائیں گے۔ تو پھر ایسا ہوا کہ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو سوئیں،
اور صبح جس وقت یہ اٹھی تو ان کی بینائی جو ہے وہ بالکل صحیح سالم تھی اور بالکل ٹھیک تھی، یعنی ان کو نظر آنا جو ہے وہ شروع ہو گیا تھا۔ تو اس بات کو سمجھ لیں، یہ نام زنیرہ نہیں ہوتا بلکہ نام ذنیرہ ہوتا ہے، تو ذنیرہ نام رکھنا چاہیے، زنیرہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اور چوتھا نام جو ہے وہ آپ نے پوچھا ہے کہ انابیہ نام رکھنا جو ہے یہ کیسا ہے۔ انابیہ نام رکھنا جو ہے یہ بالکل جائز ہے۔ انابیہ کا جو معنی ہے، انابیہ کہتے ہیں گویا کہ مشک کو یا مشک کی مانند ایک خاص قسم کی جو خوشبو ہوتی ہے اس کو انابیہ کہتے ہیں۔ تو اس وجہ سے انابیہ نام رکھنا جو ہے یہ بھی بالکل جائز ہے۔ اور ایک بات میں آخر میں یہ اپنی طرف سے ایک ایڈ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ آپ یہ بات سمجھ لیں کہ آپ جس وقت بچوں کے نام رکھ رہے ہوں تو اس وقت سب سے پہلے جو ہے وہ آپ کسی بندے سے، کسی مولانا سے یا کسی مفتی سے جو ہے وہ رابطہ کر کے آپ اس سے ایک تو نام پوچھیں کہ نام کیا رکھنا چاہیے، دوسرا اس کا معنی پوچھنا چاہیے۔ ہمارے یہاں یہ المیہ ہے کہ ہم نام پہلے رکھ لیتے ہیں تو معنی اس کا بالکل کوئی بھی نہیں ہوتا، تو وہ نام رکھنا بھی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ لیکن پھر بعد میں ایسا ہوتا ہے کہ پھر ہم پھرتے ہیں کہ نہیں، اس کا کوئی صحیح سا معنی ہمیں بتا دیا جائے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ نام ٹھیک ہے کہ نہیں۔ تو اس وجہ سے نام رکھنے سے پہلے جو ہے وہ مشورہ کر لیا کریں کہ ہاں یہ نام رکھنا ٹھیک ہے کہ نہیں، اور اس کا معنی جو ہے وہ کیسا ہے، اور تاکہ آپ کے لیے بھی پھر کوئی تنگی وغیرہ نہ ہو بعد میں کہ نہیں بعد میں آپ کو بتا دیا جائے یہ تو نام ٹھیک نہیں ہے، تو پھر آپ بھی سوچنے پڑ جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ۔ تو اس وجہ سے پہلے نام پوچھ کے، اس کا معنی پوچھ کے پھر رکھ دیا کرے تاکہ آپ کے لیے بھی کوئی مشکل نہ رہے، اور اسی طریقے سے آپ کے بچوں کا نام بھی ٹھیک ہو۔ اور نام کا اصل میں اپنی ذات پر، بچے کی ذات پہ اثر ہوتا ہے، تو اس وجہ سے پہلے پوچھ کے جو ہے وہ نام رکھنے چاہیے۔ تو خیر میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ باسط کا بھی بتا دیا ہے کہ عبد الباسط نام رکھنا چاہیے، اسی طرح عبد المعز یہ نام رکھنا بھی ٹھیک ہے، اور آخر میں زنیرہ نام نہیں ہوتا بلکہ ذنیرہ ہوتا ہے، یہ رکھنا بھی ٹھیک ہے، اور انابیہ نام رکھنا جو ہے یہ بھی ٹھیک ہے۔